علی ظفر صاحب، سر جو اشتر صاحب نے بات کی، جو ججمنٹ ہے یو کے کورٹ کی، سر اس کے اندر تو اتنی تفصیل سے سوالات اٹھائے گئے ہیں ملک ریاض صاحب کی، جو ساری بزنس ڈیلنگز ہیں، خاص طور پہ یہ جو کراچی کی زمین کا کیس تھا. آفٹر آل انہوں نے ان کا ویزا ریجیکٹ کیا اور اسی بیسس پہ ریجیکٹ کیا تھا، اور اب میرے خیال میں وہ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ واپس یو کے ویزے کے لیے ایلیجبل ہی نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ تو سر غلط بات اس میں ہے ہی صحیح، کتنا وہ کیس چلا اور ان کی اپیلز ریجیکٹ ہوئیں. اور سر جیسے اشتر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ I mean there are huge question marks کہ ایک دن کیبنٹ بند لفافے میں ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد جو ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے، اس میں اتنی ڈونیشن بھی آ جاتی ہے. تو سر دیر آر کوسچنز. یہ آپ یہ کہہ دینا کہ چوری کا پیسہ نہیں ہے، ایسی بات ہوتی تو ان کا ویزا نہ ریجیکٹ ہوتا جیسے کہ وہ ججمنٹ میں ساری تفصیل دی ہوئی ہے. دیکھیں ویزا جو پروسیڈنگز تھیں جس کا ذکر کر رہے ہیں اشتر صاحب، یہ پروسیڈنگز تھیں ویزا ریجیکشن کے بارے میں کہ ویزا خط بند کریں یا اس کو ایکسٹینڈ کریں. اس میں مختلف قسم کی انہوں نے باتیں ضرور کیں ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی کے بارے میں، اور کہا کہ کیونکہ یہ آپ پاکستان میں کیسز میں انوالوڈ ہیں اس لیے ہم آپ کو ویزے ایکسٹینڈ نہیں کریں گے آپ کا. لیکن اس ججمنٹ میں اہم بات یہ ہے، اس کیس سے جو متعلق بات ہے وہ بہت اہم یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ 190 ملین جو تھا یہ والا پیسہ جو تھا چوری کا پیسہ تھا. بلکہ اگر یہ چوری کا پیسہ ہوتا تو عارفہ آپ خود مجھے بتائیے کہ این سی اے اس کو چھوڑتا کیوں؟ این سی اے کیوں اس کو کہتا کہ ٹھیک ہے آپ اس پیسے کو پاکستان لے جائیں؟ آپ اگر یہ چوری کا پیسہ ہوگا تو این سی اے کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ ملک ریاض صاحب کو یہ پیسہ واپس کر دیتی یا فریزنگ آرڈر ختم کر دیتی. تو یہ سب سے بڑا ثبوت. تو سر پھر واپس کیوں بھیجا انہوں نے؟ اگر اس پیسے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو وائی وڈ دے سینڈ اٹ بیک؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کو جب ویزا ان کا ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اب آپ پاکستان سے چلے جائیں، اب انگلینڈ سے چلے جائیں، تو پھر انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہوگی این سی اے کو کہ جناب پھر ہمیں پیسہ بھی لے جانے دیں باہر. اور وہ انہوں نے این سی اے نے کہا ٹھیک ہے ہم پیسہ لے جانے دیتے ہیں آپ کو، آپ لے جائیں اگر پاکستان لے جانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے پھر یہ سیٹلمنٹ کر دی ان کے ساتھ، جو سیٹلمنٹ خیر آئی تو نہیں ریکارڈ پہ، لیکن سیٹلمنٹ کا جو نیب کے مطابق سیٹلمنٹ یہ تھی کہ وہ پیسہ پاکستان بھیج دیں. تو یہ این سی اے نے فیصلہ کیا پاکستان بھیجنے کا، این سی اے نے ڈی فریزنگ کا فیصلہ کیا. اس میں کابینہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ آپ ڈی فریزنگ کریں. یہ کنفیوز کر رہے ہیں سارے، یا آپ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جج صاحب جب وہ کہتے ہیں کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ پاکستان لے آؤ. کابینہ نے کیا فیصلہ کیا اس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں. کابینہ نے جو فیصلہ کیا جو ریکارڈ پہ ہے اور جو مانتے بھی ہیں عدالت بھی مانتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے، کیونکہ این سی اے نے ان کو ریکویسٹ کی کابینہ کو کہ جناب ٹھیک ہے ہم یہ پیسہ ہم نے اجازت دے دی ہے سبجیکٹ ٹو، یعنی اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جو کابینہ ہے وہ اس سیٹلمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھے گی. تو کابینہ نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ یہ سیٹلمنٹ جو ہے یہ ہم کانفیڈینشیل رکھیں گے. انہوں نے سیٹلمنٹ میں کوئی حصہ نہیں لیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی ریکویسٹ نہیں بھیجی کہ اس کو ڈی فریز کر دیں. وہ سارا معاملہ این سی اے اور ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی کے بیچ تھا. کابینہ نے تو صرف یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، جس میں کوئی جرم نہیں ثابت ہوتا یا جرم بنتا ہی نہیں ہے یہ سرے سے، کیونکہ نمبر 1 وہ جرم کا پیسہ تھا، نمبر 2 یہ فیصلہ کرنا کہ ایگریمنٹ کو ہم کانفیڈینشیل رکھیں گے یہ جرم ہی نہیں بنتا. جو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ڈی فریز کریں، یہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے.